کیسا لگ رہا ہے یہ روم صدف؟ کیا تمہیں پسند آیا؟ مراد شاہ نے مسکراتے ہوئے صدف کی کمر کے گرد بازو حائل کیا تو نازک سی صدف کے چہرے پر موم جیسی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت خوبصورت، عالی شان اور پرسکون، صدف نے ٹھہر کر جواب دیا۔ سامنے رکھے جہازی سائز بیڈ کو دیکھا اور پھر سفید چادر پر جا بیٹھی۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ پورے کمرے کا تائرانہ جائزہ لینے لگی۔ دونوں ہاتھ اس نے میٹرس پر ٹکا رکھے تھے اور نگاہیں کمرے کی ہر چیز کو جیسے جذب کر رہی تھی۔ مراد سینے پر بازو لپیٹے اس کی آنکھوں میں سپنوں کا ایک جہان بسا دیکھ رہا تھا۔ وہی سپنے جن کی بدولت مراد بآسانی اپنی منزل کو حاصل کر سکتا تھا۔ آپ یہی سب کچھ ڈیزرو کرتی ہیں صدف۔ میں دنیا جہاں کی خوشیاں آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کرنا چاہتا ہوں۔ بس ڈرتا ہوں کہ میری وجہ سے کہیں آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، مراد نے محبت بھرے لہجے میں کہا اور احترام سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ صدف مسکرا کر اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو میرا بہت خیال ہے، لیکن جسے خیال کرنا چاہیے وہی بے خبر ہے، صدف نے بے بسی سے کہا اور اپنے لب کترنے لگی۔ اوہ پلیز صدف، اب خود کو پریشان اور ہلکان نہ کریں۔ ہم یہاں صرف 2 دن کے لیے آئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 دن ہماری زندگی کے خوبصورت اور یادگار ترین دن بن جائیں۔ بھول جائیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں۔ اس وقت آپ صرف میری ہیں اور یہ لمحے بہت خاص اور قیمتی ہیں۔ مراد آہستگی سے اس کے کوٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کے شانوں سے کوٹ الگ کیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ سفید شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس صدف اپنے تمام تر خوبصورتی کے ساتھ مراد کے دل و دماغ پر نقش ہو رہی تھی۔ مراد کی نظریں صدف پر مرکوز تھی۔ صدف کے چہرے پر ہلکی سی شرم اور آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مراد کا لمس اسے خوشی دینے کے ساتھ ساتھ پریشان کر رہا تھا۔ مراد نے اس کے بالوں کو آہستگی سے ایک طرف کیا اور اس کی گردن پر لب رکھ دیے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، لیکن مراد نے سختی سے اس کی کمر اپنی گرفت اور بھی مضبوط کرتے ہوئے اپنے پیار کی شدت میں اضافہ کیا۔ تم جانتی ہو، تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی ادھورا ہے۔ صدف تم صرف میری ہو۔ اس کی آواز گمبھیر تھی۔ صدف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے نورے کا خیال ستایا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے مزید خود کو پیچھے کرنا چاہا۔ وہ ایک آگ کے دریا میں جھلس رہی تھی، جہاں ایک طرف مراد شاہ کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کی ازدواجی زندگی۔ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو صدف؟ کیا میری قربت تمہیں خوشی نہیں دے رہی؟ مراد نے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا تو صدف ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ یہاں تک آنے کے لیے بہت سے جھوٹ بولے تھے، بہت سی منزلیں طے کی تھی اور اب اس میں واپسی کی ہمت نہیں تھی۔ اسی لیے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے اس نے اپنے ذہن میں آنے والے ہر خیال کو جھٹک دیا۔ وہ نورے کی خاطر اپنی زندگی کامل کے ساتھ تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ جو کچھ اسے چاہیے تھا وہ صرف اور صرف مراد شاہ کی بدولت ہی ممکن تھا۔ صدف کا جواب پا کر مراد کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ مراد نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور آہستگی سے اس کی انگلیوں کو چومنے لگا۔ صدف نے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ وہ اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مراد نے آہستگی سے اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس کی خوبصورت گردن پر اپنی انگلی پھیری تھی اور اس کے گلے میں ابھرتی گلٹی کو محسوس کیا تھا۔ ڈارلنگ، آج کی یہ رات تمہاری زندگی بدل دے گی۔ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہیں تمنا ہے۔ جیب سے ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی نکال کر مراد نے صدف کی پتلی لمبی انگلی میں پہنائی تھی۔ اس ہیرے کی چمک میں صدف کی آنکھوں کو بری طرح روشن کیا تھا۔ وہ حیرت سے اس بڑے سے جگمگاتے ہیرے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے لیے ہے صدف، ابھی تو یہ شروعات ہے، میرا ساتھ تمہیں اور بھی بہت کچھ دے گا۔ دھیرے سے صدف کی سانسوں میں اترتے ہوئے مراد شاہ نے اسے مستقبل کے سہانے خواب دکھائے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے سینے میں سما گئی تھی، مگر فیصلہ اب بھی باقی تھا۔ کیا اسے آگے بڑھنا تھا یا پھر واپس پیچھے پلٹنا تھا؟ کیونکہ نورے کی معصوم آوازیں اس کی کانوں میں گونج رہی تھی۔ مراد کی گہری تپتی ہوئی سانسوں کے درمیان اسے اپنا وجود پگھلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بابا مما کہاں ہیں؟
کب آئیں گی؟ 7 سالہ نورالعین نے بے چینی سے کروٹ بدلی تو ساتھ ہی اپنے بابا کو جاگتے ہوئے پایا۔ کامل جو نیم غنودگی میں صدف کی غیر موجودگی کی وجہ سے ڈسٹرب تھا، وہ نورے کے سوال پر جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا چکا تھا۔ بتایا تو ہے آپ کو، ماما 2 دن کے لیے بزنس ٹرپ پر گئی ہیں۔ اب آپ کی ماما بہت اچھی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر جاب کرتی ہیں، تو کمپنی والے انہیں ٹور بھی دیتے ہیں۔ کامل نے نورے کی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا کے ماما اکیلے گئی ہیں؟ وہ ایک دم ہی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نہیں بیٹا، ماما نے بتایا تھا نا کہ ان کے ساتھ 2 عورتیں اور بھی جا رہی ہیں، وہ 2 دن میں ہی واپس آ جائیں گی، اور شاید ایک ان کا مینیجر بھی ساتھ ہے۔ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کامل نے نورے کو مطمئن کیا تھا کہ اس کی ماں تنہا نہیں ہے، کیونکہ صدف نے اسے یہی بتایا تھا کہ اس کے ساتھ اس کے سٹاف کی 2 عورتیں اور بھی جا رہی ہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ صدف اکیلی اپنے باس کے ساتھ اس ٹور کے لیے گئی ہے، جس میں بزنس بمشکل 2 گھنٹے کا بھی نہیں تھا۔ بابا، مجھے مما کے بغیر نیند نہیں آتی۔ وہ پوری طرح ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کامل نے پھر اسے تھپک کر لٹایا۔ بیٹی، مما آ جائے گی، 2 دن کی ہی بات ہے۔ ایسا کرو، کال ملا لو مما کو۔ ہیلو، میں خود تمہاری بات کروا دیتا ہوں۔ کامل نے فون اٹھا کر صدف کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے اس کا فون بند آ رہا تھا۔ اسی لیے خاموشی سے موبائل ایک طرف ڈالتے ہوئے وہ خود ہی نورے کو سمجھانے لگا۔ بابا، اگر آپ کی جاب ہوتی تو مما کو یوں نہ جانا پڑتا۔ نورے ایک معصوم نہ سمجھ بچی تھی، جو کچھ دل میں آیا وہ زبان سے کہہ دیا۔ اس کی بات پر کامل تڑپ اٹھا۔ بیٹے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، پھر بابا کو نوکری مل جائے گی، پھر تم اپنی مما کو ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھنا۔ بڑی مشکل سے نورے کو بہلا کر سلانے کے بعد کامل سارے گھر میں بلا وجہ ٹہلنے لگا تھا۔ اس کی اور صدف کی شادی کو تقریباً 10 سال ہونے والے تھے۔ ان 10 سالوں میں اس کے اور صدف کے درمیان یہ پہلی رات تھی جو وہ دونوں الگ الگ تھے، ورنہ آج سے پہلے کبھی صدف نے گھر سے باہر رات نہیں گزاری تھی، اور نہ ہی وہ کبھی صدف کے بغیر رہا تھا۔ اسی لیے بے چینی اور بے قراری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر چاند کو دیکھنے لگا۔ جلد ہی مجھے بھی اچھی جاب مل جائے گی، پھر میں خود صدف کی جاب چھڑوا دوں گا۔ وہ اپنے آپ کو جیسے تسلی دے رہا تھا، حالانکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جس طرح کا اس کا مزاج ہے، وہ 4 دن سے زیادہ کہیں نوکری نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی غیر ذمہ دار انسان تھا۔ اس نے MBA کر رکھا تھا، لیکن بس مزاج کا تھوڑا گرم تھا، اسی لیے ہر جگہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا اور پھر وہ نوکری کو خیر بات کہہ بیٹھتا۔ اسی وجہ سے اس بار جب اس کی نوکری چھوٹی تو صدف نے خود نوکری کر لی۔ اب تو اس کی نوکری چھوٹ کر بھی 7 مہینے ہونے والے تھے۔ اتنے مہینے گھر کا گزارا چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ صدف نے بھی اس کے ساتھ ہی MBA کیا تھا۔ ان کی محبت کی شادی تھی، اسی لیے اسے بآسانی نوکری مل گئی، اور پھر ساتھ ہی مراد شاہ بھی۔ سگریٹ کا کش لگاتے کامل وہیں کھڑکی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یہ رات نہ جانے کیوں اس پر بہت بھاری تھی۔ اس نے صدف کو نوکری کی اجازت تو دی تھی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ کمپنی والے اسے دوسرے سٹیز ٹور کے لیے بھی بھیجیں گے۔ جب صدف نے اسے بتایا تو وہ حیران ہوا اور پھر انکار کر دیا، لیکن پھر صدف نے ہی اسے جیسے تیسے کہہ کر منا لیا کہ یہ سب اس کی نوکری کا حصہ ہے۔ اگر وہ نہ گئی تو اس کی نوکری چھوٹ جائے گی۔ یہ سن کر وہ راضی ہو گیا تھا، مگر اپنے بے قرار دل کا کیا کرتا۔ گھڑی رات کے 4 بجا رہی تھی۔ وہ کھڑکی پر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، اور دوسری جانب بستر پر کروٹ بدلتی تھکن سے چور صدف نے اپنی آنکھیں پوری طرح بند کر لی تھی۔ وجود پر مراد شاہ کے لمس کی مہر لگ چکی تھی۔ لب پوری طرح گلابی پڑ چکے تھے، جسم تھکن سے چور تھا اور آنکھوں میں بوجھل سے خواب۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس دن بوجھل پلکوں کو اٹھا کر دیکھا تو مراد شاہ واش روم سے باہر نکلتا نظر آیا۔ بات گاؤن پہنے وہ ہاتھوں میں سگریٹ لیے دھواں اڑا رہا تھا، اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں شراب کا گلاس تیار کر رکھا تھا۔ میری جان، تم پیو گی؟ مسکراتے ہوئے مراد شاہ نے صدف سے پوچھا تو وہ جلدی سے انکار میں سر ہلا گئی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں باقی کی رات خوبصورت بنانے کے لیے پینا ہی چاہیے۔ ابھی تو میں نے شروعات کی ہے، ابھی میری محبت کا اصل رنگ تو باقی ہے۔ تم ابھی سے تھک چکی ہو، اس لیے میری مانو تو 2 گھونٹ پی لو۔ یہ جام تمہیں میری شدت برداشت کرنے میں مدد دے گا۔ شراب کا گلاس لیے وہ اس کے نزدیک چلایا، اپنے بازوؤں کا سہارا دیتے اسے بٹھا کر زبردستی گھونٹ گھونٹ پلانے لگا۔ صدف جو تھکن سے چور اور بے بسی سے چادر میں سمٹی تھی، مراد شاہ کے ہاتھوں سے خاموشی سے وہ جام بھی پی گئی۔
مراد شاہ نے گلاس اس کے لبوں سے ہٹایا تو چند قطرے اس کے گلابی لبوں پر چمکتے دکھائی دیے۔ میرا جام تو یہاں ہے۔ بالوں سے پکڑ کر صدف کو نزدیک کرتے مراد شاہ نے اس کے لبوں سے وہ جام پیا تھا اور ساتھ ہی خمار آلود انداز میں اس کی چادر میں سمایا تھا۔ پلیز مراد، سونا چاہتی ہوں اب میں۔ مراد کی قربت پاتے ہی صدف گھبرا گئی تھی۔ پہلے ہی 3 گھنٹے تک مراد نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی پناہ نہ دی تھی اور اب وہ ایک بار پھر فریش ہو کر اس کے نزدیک چل آیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ پھر سے اس کا وہی حال کرنے والا تھا۔ ڈارلنگ، تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں بلیک مرسیڈیز پسند ہے۔ میں نے بک کروا لی ہے۔ یہاں سے واپس جاتے ہی تمہیں اپنے گھر کے دروازے پر تمہاری من پسند گاڑی مل جائے گی۔ موبائل فون کی سکرین اس کے سامنے روشن کرتے مراد شاہ نے ایک نئے خواب کا دروازہ کھولا تھا۔ نہیں مراد، کامل کو کیا جواب دوں گی؟ وہ تو پہلے ہی اس ٹور پر پریشان تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی کمپنی مجھے ٹور پر کیسے بھیج رہی ہے۔ گاڑی کے بارے میں کیا کہوں گی؟ صدف پوری طرح ہی گھبرا گئی تھی۔ اوہ ڈونٹ وری، وہ ایک لوزر ہے جس نے تم جیسی خوبصورت بیوی کو ملازمہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے کبھی تمہاری کوئی خواہش پوری کی ہے جو اب سوال کرنے کی ہمت کرے گا؟ کہہ دینا کہ میرے باس نے میرے کام سے خوش ہو کر مجھے گفٹ دیا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کے وجود پر انگلی پھیرتے مراد شاہ نے بے باک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ سوچو تو، تم بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر گھومو گی، پھرو گی، شاپنگ کرو گی، تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی اور جو رہ گئی ہیں وہ میں آہستہ آہستہ پوری کر دوں گا، بس تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ مراد شاہ نے اسے محبت کے آئینے میں اتارتے ہوئے اپنے نزدیک کھینچا تھا اور ایک بار پھر اپنے وجود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ تھکن سے چور وجود لیے مراد شاہ کی بےتابیوں کا شکار بن رہی تھی۔ سورج کی کرنوں نے کمرے کو روشن کیا تو تب کہیں جا کر مراد شاہ نے اسے آزاد کیا تھا۔ میٹنگ دوپہر کی ہے، اب تم سکون سے سو جاؤ۔ صدف، ہم دوپہر میں لنچ کے بعد میٹنگ پر جائیں گے۔ صدف کو کمرے میں چھوڑ کر مراد شاہ نے باہر کا رخ کیا تھا۔ وہ تھکن سے اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ بنا کوئی سوال کیے آنکھیں بند کر کے نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ دوپہر کو سو کر اٹھی تو مراد شاہ کمرے میں ہی موجود تھا۔ بستر پر ایک بہت قیمتی ساڑی رکھی ہوئی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، اپنے ہاتھوں سے تمہیں یہ ساڑی پہناؤں گا، پھر میٹنگ میں جانا ہے۔ اس نے صدف کو گھڑی دکھاتے ہوئے 5 منٹ کا وقت دیا تو وہ تیزی سے شاور لینے چلی گئی اور جب باہر نکلی تو مراد شاہ نے خود اس کا باتھ گاؤن ایک سائڈ ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے اسے بلاؤز پہنانے لگا۔ رات کی تاریکی کی بات الگ تھی، لیکن اب دن کا اجالا تھا، اس لیے صدف کو بے انتہا شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور ساتھ ہی یہ خیال بھی کچوکے لگا رہا تھا کہ آج تک کبھی کامل نے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا تھا، نہ کبھی اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اتنی مہنگی یا قیمتی ساڑی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ساڑی پہننے کا بہت شوق تھا، لیکن کامل کو ساڑی پسند نہیں تھی، اسی لیے اس کا یہ شوق ادھورا ہی رہ گیا، مگر آج مراد شاہ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی تھی۔ بلاؤز پہنانے کے بعد ساڑی کی میریاں باندھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس کی کمر پر اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہا تھا۔ صدف نے گھبرا کر پھر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی اس حرکت پر مراد کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ چلیں جانے من، بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، ہمارے جو بزنس پارٹنر ہیں وہ کسی بھی طرح ناراض نہ ہو پائیں۔ اگر انہیں ہماری کوئی بھی بات بری لگی تو ڈیل کینسل ہو جائے گی، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ مراد شاہ نے بہت اپنائیت بھرے لہجے میں صدف کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اسے بہت زیادہ خیال کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہونا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے فیوچر کا سوال ہے صدف، اگر یہ میٹنگ سکسیسفل رہی تو دیکھیے گا میں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دوں گا۔ صدف کے کمر کے گرد بازو حائل کرتے وہ روم سے باہر کی طرف قدم بڑھا گئے تھے۔ یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جس میں انہیں 2 دن قیام کرنا تھا۔ صدف نے تو ایسا عالی شان ہوٹل ہی پہلی بار دیکھا تھا، اور پھر وہ رات کی بے تحاشا محبت کے ساتھ پانی کی طرح پیسہ بہانا اسے کسی اور ہی مقام پر پہنچا رہا تھا۔ وہ خود کو کسی سلطنت کی شہزادی سمجھ بیٹھی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک بڑے سے بنگلے پر پہنچ گئے تھے جہاں انہیں لنچ بھی کرنا تھا اور پھر میٹنگ بھی، اور وہاں صدف کی پہلی ملاقات زارون درانی سے ہوئی۔ وہ 30-35 سال کا ایک کامیاب کاروباری بزنس مین تھا جس کی نگاہیں پوری طرح سے صدف کے ساتھ چپک گئی تھی۔ نیٹ کی بلیک ساڑی میں صدف کا اچھا خاصا وجود جھلک رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے سلکی سنہری وال اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ 32 سالہ صدف اس عمر میں بھی بے انتہا جوان اور گریسفل نظر آیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زارون درانی کی نظروں نے بھی پوری طرح اس کا جائزہ لے لیا تھا۔
جبکہ وہ زارون کی نظروں سے گھبراتے ہوئے خاموشی سے کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ میری پرسنل اسسٹنٹ ہے، صدف کامل۔ مسکراتے ہوئے مراد شاہ نے صدف کا تعارف کروایا تھا، اور لفظ پرسنل اسسٹنٹ پر زارون کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اسے اس طرح کے پرسنل اسسٹنٹس کے بارے میں کافی نالج تھی، اسی لیے وہ اور بھی گہرائی کے ساتھ صدف کو جانچتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سرونٹ نے آ کر ڈائننگ ٹیبل ریڈی ہونے کی اطلاع دی۔ لنچ کے دوران بھی زارون کی نگاہیں بار بار صدف کی جانب بھٹک رہی تھی، اور اس بات کو مراد شاہ نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ اس لیے کھانا ختم ہوتے ہی اس نے جان بوجھ کر 5 منٹ کا ایکسکیوز کیا اور بنگلے سے باہر نکل گیا۔ زارون کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مراد شاہ نے یہ 5 منٹ انہیں کیوں دیے ہیں، لیکن صدف اس بات سے بے خبر تھی۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، وہ پریشانی سے اپنے باس کی واپسی کی منتظر تھی۔ جب زارون نے بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں واپس لے آیا، اپنے پاس صوفے پر بٹھایا، تو وہ ایک دم ہی گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ زارون کا اس طرح بے باکی سے اس کے نزدیک آنا اسے حیران کر گیا تھا۔ کیا بات ہے مس صدف، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کچھ وقت میرے ساتھ بھی گزار سکتی ہیں آپ کے باس جتنا پریشان نہیں کروں گا آپ کو۔ دھیرے سے کہتے ہوئے زارون نے اس کے بالوں کی لٹوں کو چھیڑا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زارون کی نگاہوں میں جو تپش وہ محسوس کر رہی تھی اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا لگتا ہے آپ کو میں کوئی پراسٹیٹیوٹ نہیں ہوں؟ صدف کی آگ برساتے لفظوں پر زارون کا کہکا چھوٹا تھا۔ او ریئلی؟ میرے خیال سے آپ کو پتہ نہیں کہ پرسنل اسسٹنٹ کا دوسرا نام پرسنل پراسٹیٹیوٹ ہی ہوتا ہے، خاص کر آپ جیسی عورتوں کے لیے جو اس طرح کے ٹورز پر لائی جاتی ہیں۔ کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا باس آپ کو یہاں کیوں لایا ہے؟ اس میٹنگ میں بھلا آپ کا کیا کردار ہے؟ صرف اتنا ہی نہ کہ آپ یہاں اس شہر میں اپنے باس کی راتوں کو رنگین کر سکیں۔ یہ جو قیمتی ساڑی آپ نے پہنی ہے یہ یقیناً آپ کے باس مراد شاہ نے ہی آپ کو دی ہوگی، اور یہ ہاتھ میں جو ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی ہے اسے خریدنے کی تو آپ کی اوقات بھی نہیں ہوگی۔ اسی گزری رات کی قیمت ہے نا یہ، جو آپ مراد شاہ کے ساتھ کل رات ہوٹل میں بتا چکی ہیں۔ زارون کے لفظوں میں جو سچائی تھی وہ کسی تھپڑ کی طرح صدف کے منہ پر پڑی تھی۔ خبردار جو میرے حوالے سے ایسی کوئی بھی بات کی آپ نے۔ میں کوئی پروسٹیٹیوٹ نہیں ہوں۔ محبت کرتی ہیں مراد شاہ مجھ سے اور شادی کرنا چاہتی ہیں۔ سیریسلی؟ آپ انمیرڈ ہیں؟ زارون اٹھ کر 2 قدم اس کے قریب آیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسا سوال پوچھا کہ صدف کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ نہ وہ جواب دے سکی اور نہ ہی زارون سے نظر ملا سکی، بلکہ نظریں جھکائے اپنے پیروں کو تکنے لگی جیسے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ زارون کچھ اور کہتا، مراد شاہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ سوری، ایک ضروری کال کرنی تھی، بس اسی لیے چلا گیا تھا۔ اس کے آتے ہی زارون صوفے پر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ بے چین سے صدف مراد شاہ کے پہلو میں ٹک گئی۔ آدھے گھنٹے تک مراد شاہ اور زارون آپس میں بات چیت کرتے رہے، اور پھر جب فائٹ بند ہوئی تو زارون نے مسکراتے ہوئے مراد شاہ کو دیکھا۔ میں اس ڈیل کو فائنل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بھی تقریباً 10 ارب کا فائدہ ہوگا اس ڈیل سے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک رات آپ کی پرسنل اسسٹنٹ مجھے اسسٹ کریں۔ ان سے مل کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کافی قابل ہیں۔ ان کی قابلیت اور تجربے کا کچھ فائدہ ہمیں بھی تو حاصل ہونا چاہیے۔ گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے زارون نے اپنے جملے سے صدف کو ایسی چوٹ پہنچائی تھی کہ وہ بلبلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیے مسٹر زارون، نفرت سے کہتی وہ مراد شاہ کی جانب بے بسی سے دیکھنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ زارون کی اس گستاخی پر مراد شاہ ضرور کچھ نہ کچھ جواب دے گا، لیکن مراد شاہ کی طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں مراد آپ؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ صدف خاموش ہو جاؤ اور تمیز سے بیٹھو۔ سمجھایا تھا نا تمہیں کہ تمہاری طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ دھیمی مگر گھراتی ہوئی آواز میں مراد نے جس طرح صدف کو خاموش کروایا تھا وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مراد کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی بات کا جو مطلب ہے وہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صدف کو لگا جیسے اسے کوئی دھوکا ہوا ہو۔ مراد شاہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا؟ مراد شاہ نے صدف کو بازو سے پکڑ کر زبردستی اپنے قریب بٹھایا تھا اور اپنے بازو اتنی زور سے دبوچا تھا کہ پوری طرح خاموش ہو گئی تھی۔ زارون صاحب، ایک رات کی بجائے چند گھنٹوں کے لیے مس صدف آپ کو اسسٹ کر سکتی ہیں۔ مجھے ہرگز بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں مس صدف کو ہائیلی پیڈ کرتا ہوں۔
اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ بھی انکار نہیں کریں گی۔ مسکراتے ہوئے مراد شاہ نے گہری نظروں سے صدف کو دیکھا تھا اور اسے پہلی بار زارون کے لفظوں پر یقین آنے لگا تھا۔ واقعی وہ پرسنل اسسٹنٹ سے پرسنل پرسٹیٹیوٹ بن چکی تھی۔ ایک مرد اس کے چند گھنٹوں کو خریدنا چاہتا تھا اور دوسرا مرد اسے بیچنے کو تیار تھا، اور وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی۔ چند گھنٹوں سے کیا ہو گیا تھا؟ اتنے تجربے کار ہیں کہ ایک رات بھی کم پڑے گی، لیکن چونکہ آپ لوگوں کو کل واپس جانا ہے، اس لیے میں آج کی رات انہیں یہی رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، بہت تھک چکا ہوں۔ مراد صاحب چلے جائیں تو صدف آپ میرے کمرے میں آ جائیے گا۔ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے صدف پر گہری نظر ڈالتے وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح مراد شاہ پر جھپٹی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کیوں اس آدمی کے ساتھ ایک رات گزاروں گی؟ کون ہے یہ؟ میں آپ کے ساتھ آئی ہوں یہاں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں کوئی فحاشہ عورت نہیں ہوں جو آپ میرا سودا کریں گے، اور میں کسی بھی مرد کے ساتھ سونے کے لیے راضی ہو جاؤں گی۔ غصے میں کھڑے ہوتے وہ ہر حد پار کرتی جا رہی تھی۔ خبردار صدف، جو مجھ سے اس لہجے میں بات کی، تم مت بھولو کہ میں یہاں سب کچھ ہمارے لیے کر رہا ہوں۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے باپ کا دیا ہوا ہے۔ یہ پہلی ڈیل ہے جو میں ذاتی طور پر کر رہا ہوں۔ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو سب کچھ میرا اپنا ہوگا، اور جو میرا ہوگا وہی تمہارا بھی ہوگا۔ تم اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنا چکی ہو، اس کے باوجود بھی میں نے تمہیں پوری محبت اور شدت کے ساتھ قبول کیا ہے۔ تو کیا فرق پڑ جائے گا اگر میری خاطر تم ایک رات زارون کے ساتھ گزار لو؟ سوچو، اگر اپنے باپ کی دولت سے میں تمہیں یہ مہنگی ساڑی یا ڈائمنڈ رنگ اور گاڑی دے سکتا ہوں، تو جب یہ ڈیل ڈن ہوگی تو تمہیں ہیرو جواہرات میں تول دوں گا۔ ہمارا اپنا ایک عالی شان بنگلہ ہوگا اور بہترین مستقبل۔ تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر میرے ساتھ ایک رات گزار سکتی ہو تو زارون کے ساتھ کیوں نہیں؟ تم نے مجھے اسی لیے چنا ہے نا، کیونکہ تمہیں بہتر سے بہترین چاہیے تھا۔ تمہارا شوہر تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے قابل نہیں تھا۔ تو پھر مجھے آگے بڑھنے میں مدد کرو۔ یہ ڈیل ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ سمجھ رہی ہو تم صدف؟ مراد شاہ نے صدف کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ بس اسے سنتی چلی گئی تھی۔ کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشوں کے لیے اس نے مراد شاہ کو چنا تھا، اور اب مراد شاہ اس کی انہی خواہشوں کے نام پر اسے زارون کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ یہ ممکن نہیں میرے لیے۔ صدف کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر کل کی بجائے ہم آج ہی کی فلائٹ لے کر واپس چلتے ہیں، کیونکہ جب ڈیل فائنل نہیں ہوئی تو یہاں رکنے کا کوئی بھی مطلب نہیں بنتا۔ تم اپنے اس لوزر ہسبینڈ کے ساتھ ہی ٹھیک ہو، جو ساری زندگی نہ خود کمائے گا اور نہ ہی تمہیں سکون سے جینے دے گا۔ مراد شاہ نے جب اپنی آنکھیں بدلی تو صدف پوری طرح ہی چونک گئی۔ پلیز مراد، ایسی باتیں نہ کریں۔ میں نے آپ کی محبت کو دل سے قبول کیا ہے۔ اپنے شوہر اور بیٹی کو چھوڑ کر، جھوٹ بول کر میں یہاں آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ اور کوئی عورت نہیں ہے، بلکہ آپ ہیں۔ میں نے پوری رات آپ کے نام کی ہے، اپنے شوہر سے بے وفائی کر کے سب کچھ آپ کو سونپا ہے۔ آپ مجھے اس طرح کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ صدف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مراد کو کس طرح سمجھائے۔ دیکھو صدف، بس ایک رات کی بات ہے، اس کے بعد میری اور تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ تمہیں بس اتنی سی ہی بات سمجھنی ہے۔ جیسے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر تم نے مجھے خوش کیا، اسی طرح ایک دن کے لیے مجھے چھوڑ کر زارون کو خوش کر دو۔ ویسے بھی وہ کون سا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ کل صبح ہماری فلائٹ ہے، ہم ڈیل فائنل کرتے ہی واپس لوٹیں گے۔ تم اپنے شوہر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لینا۔ مراد شاہ نے آسان لفظوں میں سمجھاتے ہوئے اسے راضی ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ خواہشوں کے جس بھنور کے پیچھے یہاں تک پہنچی تھی، اب اسے بھلا کس طرح چھوڑ سکتی تھی؟ زارون نے تو اسے ایک رات کی بات کی ہے۔ ابھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، ابھی تو دوپہر ہوئی ہے۔ صدف نے جلدی سے مراد کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر نہ ہی چلا جائے۔ ہاں، بات تو رات کی ہی ہوئی ہے، لیکن ابھی جس ضروری کال کے لیے میں باہر گیا تھا، اس کام کے لیے مجھے کہیں جانا ہے۔ وہاں میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، یہاں سے ہوٹل بہت دور ہے، اس لیے تم یہیں زارون کے پاس رک جاؤ۔ میں کل صبح آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ اب اس کے کمرے میں چلی جاؤ، وہ انتظار کر رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ارادہ بدل جائے۔ ویسے بھی زارون کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ اس کی عالی شان زندگی اور یہ بنگلہ دیکھ رہی ہو نا، اسے تمہاری جیسی ہزار مل جائیں گی۔ مراد نے عجیب سے لہجے میں کہتے صدف کو وہیں چھوڑا اور خود باہر نکل گیا۔ مراد کے جاتے ہی ایک ملازم صدف کے پاس چلا۔ بیوی جی، صاحب کا کمرہ زینے سے چڑھ کر دوسرا والا ہے۔ وہ ہاتھ باندھے صدف کے آگے کھڑا ہو گیا۔
صدف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، اسی لیے وہ مرے مرے قدموں سے زینہ چڑھتے اس دوسرے کمرے کے دروازے پر پہنچی، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا تو بستر پر نیم دراز زارون کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پیروں سے جان نکلنے لگی۔ صدف خود کو کسی بھی صورت زارون کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مراد سے اس نے محبت کے نام پر دھوکا کھایا تھا۔ آسائشوں کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے اس نے اپنے شوہر کامل کو دھوکا دیا تھا، لیکن وہ کوئی بازارو عورت نہیں تھی جو مرد پر مرد بدلتی رہتی۔ لیکن جب اس نے زارون کے کمرے میں قدم رکھا اور زارون کو بازوق لباس میں بستر پر نیم دراز پایا تو اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی۔ وہ دروازے پر جم کر کھڑی تھی۔ جب زارون نے مسکرا کر باہر باہیں پھیلائیں اور کہا، وہاں کیوں کھڑی ہو، اندر آ جاؤ، آج کی شام اور یہ رات بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ زارون کے نرم لہجے پر وہ اندر تو داخل ہوئی تھی، لیکن دل میں جو بے چینی تھی وہ بے حد سوا تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اتنے میں اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو کامل کا فون تھا۔ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے اس نے زارون کو اشارہ کیا اور پھر فون اٹھایا تو دوسری طرف سے کمال کی بجائے نور تھی، جو بری طرح رو رہی تھی۔ ماما آپ کب آئیں گی؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ کی یاد بھی آ رہی ہے، آپ تو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں گئی۔ نور ہچکیوں سے رو رہی تھی، وہ اپنی ماں کو یاد کر کے بے حال تھی۔ نوری کی سسکیوں پر اس کی ممتا جاگ اٹھی تھی۔ بس میری جان، میں واپس آ جاؤں گی، کل صبح کی فلائٹ ہے، ایک دن اور اپنے بابا کے ساتھ گزار لو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں نمی اتری تھی۔ زارون جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ صدف نے اسبات میں سر ہلایا اور نظریں چراتے ہوئے فون کو بیڈ پر رکھ دیا۔ نور میری بیٹی ہے۔ زارون نے آہستگی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ اور اس کے بابا؟ زارون نے تنزیہ لہجے میں کہتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا اور وہ شرمندگی سے ڈوبنے لگی تھی۔ غیر مرد کی باہوں میں ہو کر اپنے شوہر کے بارے میں بات کرنا اس کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا۔ ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، ہونٹ لرزنے لگے۔ کامل کا ذکر اس لمحے اس کی جان کو ہلکان کرنے کے برابر تھا۔ زارون نے آہستگی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اپنی انگلی کو اس کی گردن پر پھیرا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی مجبوری رہی ہوگی تمہاری، جو تم نے مراد شاہ کو چنا اور اپنے شوہر اور بیٹی کو فراموش کر دیا۔ آہستگی سے اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے وہ دھیرے دھیرے اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صدف کا جسم ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ زارون نے اسے بیڈ پر لٹاتے دھیرے دھیرے اسے سمیٹنا شروع کیا تھا۔ وہ محبت بھرے جملے اس کے کانوں میں انڈیلتے ہوئے مزید اس کے قریب ہو رہا تھا اور صدف کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گرنے لگے تھے۔ وہ اس سب کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مراد کے بعد وہ کسی اور مرد کی باہوں میں ہوگی۔ جب زارون نے اپنے باتھ گاؤن کی ڈوریاں کھولی تو وہ گھبرا گئی۔ زارون کی قربت اور اس کے جسم کی حدت اسے دھتکارنے لگی تھی۔ صدف نے مزید کس کر آنکھیں میچ لیں۔ ماضی کے کچھ لمحے آنکھوں کے سامنے تھے۔ شادی کی رات وہ اسی طرح کمال کی گرفت میں تھی، لیکن خوشی اور سرشاری کے ساتھ۔ شادی کی پہلی رات کمال نے جس انداز سے محبت لٹائی تھی وہ آج تک صدف کے روم روم میں بسی ہوئی تھی۔ کمال اور صدف کی شادی پسند کی تھی۔ کمال ہمیشہ سے ہی بہت محبت کرنے والا شخص تھا، لیکن مزاج کا تھوڑا گرم تھا۔ صدف کو لگتا تھا وہ اپنی محبت سے اسے ذمہ دار بنا دے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مزاج کی گرمی بھی ختم ہو گئی اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر وہ اپنے غصے پر قابو پا لے گا، لیکن شادی کے بعد بھی وہ اپنے غصے پر قابو نہ پا سکا۔ کبھی اسے غصے کی وجہ سے وہ نوکری کرتا تو لڑائی جھگڑا کر کے واپس چلا آتا۔ ایک سال کے اندر اس نے نہ جانے کتنی نوکریاں کر کے چھوڑی تھی، اور دھیرے دھیرے صدف کو سمجھ جانے لگا تھا کہ یہ غصہ وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ شاید کمال کے ماضی کی کچھ تلخیاں تھیں جن کی وجہ سے اس کے اندر بھی تلخی بھر گئی تھی۔ صدف کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ یہ محبت کی شادی تھی جو اس نے اپنے گھر والوں سے لڑ کر کی تھی۔ اس کے والد نے اسے بہت ہی سمجھایا تھا کہ کمال غصے کا بہت تیز ہے، مگر صدف کو یقین تھا کہ وہ اب اتنی محبت کرتا ہے، کبھی بھی اس پر غصہ نہیں کرے گا، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ کمال کا مزاج کتنا ہی کڑوا اور غصیلا کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی صدف کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی صدف کو اپنے غصے سے کوئی نقصان پہنچایا تھا۔ اسی لیے وہ ایسے ہی گزارا کرنے لگی، اور پھر وہ حمل سے ہو گئی۔ نور اس کے پیٹ میں تھی اور اسے لگ رہا تھا نورے کی پیدائش پر کامل کا رویہ بدل جائے گا،
لیکن جس دن نور پیدا ہوئی اس دن ہسپتال کے عملے سے کمال کی اتنی بڑی لڑائی ہوئی کہ ہسپتال والوں نے پولیس کو بلایا اور اسے پولیس اسٹیشن بھیج دیا گیا۔ بیٹی کی پیدائش والے دن اس پر ہسپتال کی طرف سے سٹاف کو ہراساں کرنے پر FIR کاٹ دی گئی تھی۔ کمال نے یہ جھگڑا اس لیے کیا تھا کیونکہ صدف کو بہت زیادہ لیبر پین ہونے کی وجہ سے نرسز اس پر توجہ نہیں دے رہی تھی اور ان کی اپنی پارٹی چل رہی تھی، لیکن اس سارے معاملے پر قصور کمال کو ٹھہراتے ہوئے ہسپتال انتظامیہ نے پولیس کو طلب کر لیا تھا اور اسے ہی جیل جانا پڑا، جس کی وجہ سے صدف کے گھر والے بھی کمال کو ناپسند کرنے لگے۔ صدف نے جیسے تیسے کر کے اس کی ضمانت کروائی اور پھر ہسپتال والوں کی منتیں کرتے ہوئے کیس بھی ختم کروا دیا، لیکن اس کے بعد یہ سارے سلسلے اسی طرح بڑھتے رہے۔ اب پچھلے کئی عرصے سے وہ بے روزگار تھا، جس کی وجہ سے گھریلو حالات بہت خراب تھے۔ نورے نے بھی بہت مشکل سے بچپن کاٹا اور صدف اسے ہمیشہ تکلیفوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس کا ذاتی فیصلہ تھا کہ وہ نوکری کرے گی اور گھر کا خرچہ اٹھائے گی۔ وہ کامل کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ نور سے اور اس سے بہت محبت کرتا تھا، اسی لیے زندگی کو ایسے ہی آگے بڑھانا تھا۔ مگر اس نوکری کے دوران اس کی ملاقات مراد صاحب سے ہوئی جو اس کے باس تھے، اور مراد شاہ نے اس کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اسے نہ صرف اپنی پرسنل اسسٹنٹ بنایا تھا بلکہ دولت کی وہ چمک دکھائی تھی جس کے بعد وہ کامل کی محبت اور نورے کی ماں ہونے کا اعزاز بھول بیٹھی تھی۔ مراد شاہ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بڑا گھر، گاڑی اور ہر ضرورت کی وہ چیز دے گا جس کے لیے وہ کئی سالوں سے ترس رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ نورے کے مستقبل کی خاطر اگر مراد کے ساتھ وقتی طور پر اسے تعلق بنانا پڑے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پھر مراد اس سے شادی کی باتیں بھی کرتا تھا، مہنگے تحفے، قیمتی گاڑیاں، مراد نے اسے بہت کچھ دیا تھا اور اسے مراد کی محبت پر یقین بھی آ گیا تھا۔ تبھی اس نے مراد کے کہنے پر کمال سے جھوٹ کہا تھا اور بزنس میٹنگ کا کہہ کر وہ یہاں اس شہر چلی آئی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مراد یہاں اس کے ساتھ کیسا وقت گزارے گا۔ اسے کوئی ریگریٹ نہیں تھا، لیکن زارون کے درمیان میں آنے سے جیسے اس کی آنکھیں کھل گئی تھی، حقیقت کا آئینہ اسے نظر آنے لگا تھا۔ یہ سمجھ آ رہا تھا کہ مراد اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، ورنہ وہ کبھی اسے زارون کے حوالے نہ کرتا۔ اگر مراد اسے چھوڑ دیتا اور کمال کو اس بارے میں پتہ چلتا تو کیا ہوتا، یہی سوچ کر اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھی۔ زارون اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں میں اتر رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زارون کو دھکا دیا اور بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بنا کچھ کہے اپنا پرس اور فون اٹھاتے وہ باہر کی طرف دوڑی تھی۔ زارون اسے آوازیں دیتا رہ گیا مگر بنا رکے وہ بنگلے سے باہر چلی آئی تھی۔ ٹیکسی لے کر وہ اسی ہوٹل پہنچی جہاں وہ رکی ہوئی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے پر گئی تو مراد کو وہاں پا کر حیران رہ گئی۔ وہ جو کسی اور کے ساتھ میٹنگ کا بہانہ کر کے نکلا تھا، وہ اسی کمرے میں کسی اور عورت کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں مصروف تھا۔ مراد نے صدف کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کہا تھا نا کہ کل صبح واپس آنا ہے۔ دبے دبے لہجے میں گھبراتے ہوئے اس نے صدف کے بازو کو پکڑ کر جھنجھوڑا تھا، جبکہ صدف تو بستر پر پڑی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھی جو اس کی جگہ لے چکی تھی۔ کون ہے یہ مراد؟ کیا کر رہے تھے اس کے ساتھ؟ صدف کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مراد نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر لگایا تھا۔ تم سے کہا تھا نا کہ زارون کو خوش کرنا ورنہ وہ کانٹریکٹ پر کبھی سائن نہیں کرے گا۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ کتنا پیسہ لٹایا میں نے تم پر، لیکن تم جیسی عورتیں کسی قابل نہیں ہوتی۔ تم رکھیل ہو اور میں نے تمہیں تمہارے مرتبے پر ہی رکھا ہے۔ رہی بات اس لڑکی کی تو اسے میں ایک رات کے لیے خرید کر لایا ہوں۔ تم ابھی اور اس وقت واپس زارون کے پاس جانا ہوگا اور اس سے معافی مانگنی ہوگی، ورنہ میں نہ صرف تمہیں نوکری سے نکالوں گا بلکہ جتنے تحائف تمہیں دیے ہیں وہ سب سود کے ساتھ وصولوں گا۔ نفی میں سر ہلاتے صدف نے اپنا مختصر سے سامان اٹھایا تھا اور ایک نظر مراد پر ڈالتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لفظ رکھیل اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ رکھیل کب بن گئی اسے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے ایئرپورٹ تک کا سفر طے کیا تھا اور پھر وہ شام کو واپس اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی، ایک بہت مشکل اور کٹھن مرحلہ پار کر کے۔ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازے پر چابی لگائی تھی اور دروازہ کھل کر اندر داخل ہوئی تو اس کی پہلی نظر کامل پر پڑی جو نورے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے۔ جیسے ہی نورے نے صدف کو دیکھا وہ دوڑ کر مما پکارتی اس کے پاس چلی آئی۔ اس صدف کے آنسو بہنے لگے۔ نور کو سینے سے لگائے اس نے غم کا دریا آنسوؤں کی صورت بہایا تھا۔ کامل اسے دیکھ کر حیران تھا، تمہیں تو کل آنا تھا، آج کیسے آ گئی ہو؟ مگر صدف بنا کچھ کہے بس نورے کو سینے سے لگائے روتی رہی اور پھر جب کافی دیر بعد اس کے اندر کا طوفان تھما تو اس نے اپنے آنسو پوچھ لیے۔ یاد آ رہی تھی آپ دونوں کی اور پھر کام بھی ختم ہو گیا تھا اس لیے واپس آ گئی۔
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کامل کو چیخ چیخ کر ساری حقیقت بتا دے، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے گناہوں کی داستان خود اپنے شوہر کے آگے رکھتی۔ کامل نے آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہیں پتہ ہے آج شام میں میرا ایک انٹرویو ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ نورے کو کہاں چھوڑ کر جاؤں۔ ایک بہت بڑی فرم میں نے اپلائی کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں ہر حال میں نوکری کروں گا اور تمہیں اس طرح دھکے نہیں کھانے پڑیں گے۔ نور تمہارے بغیر بہت پریشان تھی اور میرا دل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت سالوں میری وجہ سے بہت اذیت اٹھائی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں جلد ہی نوکری کر لوں گا اور پھر تمہیں نوکری نہیں کرنی پڑے گی۔ صدف بس خاموش اور حیرت سے اس شخص کو دیکھنے لگی جو دنیا جہان پر غصہ نکالا کرتا تھا، بات بات پر لڑنے جھگڑنے کو تیار رہنے والا۔ اس شخص نے کبھی صدف سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کی تھی۔ کیا اس سے زیادہ بھی محبت کی کوئی دلیل ہو سکتی تھی؟ پھر صدف نے کیسے اسے دھوکہ دے دیا تھا؟ کامل اسے اپنے حصے کی باتیں سنا رہا تھا اور وہ بس خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے کسی اور ہی دنیا میں مگن ہو۔ اس رات نور کو سلا کر جب وہ کامل کے پاس پہنچی تو اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ کامل اسے محبت سے اپنے قریب کر رہا تھا اور اسے مراد شاہ اور زارون کا لمس یاد آ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی طبیعت بگڑی تھی اور وہ بستر چھوڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں بہت تھکی ہوئی ہوں کامل، سوچ رہی ہوں آج رات نور کے پاس سکون سے سو جاؤں۔ شوہر سے دور ہوتے ہوئے وہ نورے کی بستر پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس کے اپنے بدن میں کانٹے اگائے تھے۔ کیسے بتاتی اپنے شوہر کو کہ وہ کس طرح خود کو پامال کروا کر لوٹی تھی۔ ساری رات اس نے کانٹوں بھرے بستر پر گزاری تھی۔ اگلی صبح اسے وقت پر آفس جانا تھا۔ اس کے پاس آفس کی چابیاں اور کافی سامان بھی موجود تھا، لیکن دھڑکنوں میں ایک شور برپا تھا۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس نے سوچا کہ وہ بس ایک آخری دن دفتر جائے گی اور سارا سامان واپس کرتے ہوئے ریزائن بھی دے آئے گی۔ اسے نہ ہی کوئی ہیرے کی انگوٹھی چاہیے تھی اور نہ ہی کوئی قیمتی گھڑی۔ ان سب چیزوں سے بس اب اس کا دل بھر چکا تھا۔ ان چیزوں کے بدلے اس نے جو قیمت دی تھی وہ بہت بڑی تھی۔ مراد شاہ کے دیے ہوئے سارے تحفے سمیٹ کر وہ دفتر پہنچی تو وہاں ہر کوئی اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دفتر کے لوگوں میں چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ وہ ان کے رویوں پر حیران تھی کہ وہ لوگ تھے جو اسے کافی عرصے سے جانتے تھے، لیکن کبھی بھی کسی نے اسے ایسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی وہ مراد شاہ کے آفس میں داخل ہوئی تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ مراد شاہ اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے پولیس افسر بیٹھے تھے۔ صدف کو معاملہ کچھ گڑبڑ محسوس ہوا، لیکن معاملہ اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ اوپر تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایک پولیس والا کھڑا ہو کر اس کے قریب چلا آیا تھا۔ بڑی باہمت خاتون ہیں آپ، اتنی بڑی چوری کرنے کے بعد اتنی ہمت سے دفتر چلی آئی ہیں۔ پولیس والے کی بات سن کر صدف کی جان نکلی تھی۔ اس نے مراد شاہ کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر انتقاماً مسکراہٹ تھی۔ میں انہیں اپنے ساتھ آفس ٹور پر لے گیا تھا، لیکن وہاں انہوں نے میرے بزنس پارٹنر کے گھر سے قیمتی گھڑیاں اور ڈائمنڈ رنگ چرائی ہے۔ اب یہ تو یہی بتائیں گی کہ وہ کہاں ہیں، کیونکہ چوری کے بعد یہ بھاگ کر واپس چلی آئی تھی۔ مراد شاہ نے اپنے دیے ہوئے تحفوں پر چوری کا لیبل لگا کر اسے اتنے بڑے کیس میں پھنسایا تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ صدف نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، کیونکہ وہ ساری چیزیں اس کے بیگ میں ہی موجود تھیں۔ وہ تو سب کچھ لوٹانے کے لیے آئی تھی، مگر یہاں معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ پولیس والوں نے اس سے بیگ لیا اور تلاشی لی۔ مراد نے جو کچھ بتایا تھا وہ اس کے بیگ سے برآمد ہو گیا تھا۔ سارا دفتر اس پر تھو تھو کر رہا تھا۔ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ سب کچھ مراد شاہ نے اسے بطور تحفہ دیا ہے، کیونکہ اگر وہ خود تحفہ دیتا تو وہ پھر پولیس کو کیوں بلواتا، اور اگر وہ مراد شاہ کے خلاف کچھ کہتی تو بیتی رات کی وہ باتیں بھی منظر عام پر آتی، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کی شادی شدہ زندگی برباد ہوتی بلکہ اس کی بیٹی کا مستقبل بھی تباہ ہو جاتا۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی اور پولیس والے اسے کھینچتے ہوئے پولیس وین میں ڈال کر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ اس طرح اسے طرح طرح کے سوال پوچھے جا رہے تھے اور وہ بس سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کامل پولیس والوں سے لڑائی جھگڑا کر کے اس تک چلا آیا تھا۔ صرف 5 منٹ کی ملاقات کا وقت دیا گیا تھا۔ کامل حیرت سے اس کے آگے بیٹھا جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کامل، میں نے جھوٹ کہا تھا تم سے، میرے ساتھ کوئی فیمیل ورکرز نہیں گئی تھی، بلکہ میرے باس گئے تھے۔ میں گھر کے حالات سے اتنی زیادہ تنگ آ چکی تھی کہ ان کے بہکاوے میں آ کے میں نے خود کو ان کے سپرد کر دیا، تاکہ میری زندگی ضروریات اور آسائشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے نہ گزرے اور میں سب کچھ آسانی سے پالوں۔
لیکن جب وہاں انہوں نے مجھے اپنے پارٹنر کے ساتھ بھی رات گزارنے پر مجبور کیا تو میں واپس چلی آئی۔ میں یہ سوچ کر آفس گئی تھی کہ ان کے دیے ہوئے تحفے واپس کر دوں گی، لیکن انہوں نے مجھے گرفتار کروایا۔ روتے ہوئے اس نے کامل کے سامنے اپنی ہر غلطی اور گناہ کا اعتراف کر دیا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو اس کی ہزار غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوتا تھا۔ کامل تو یہ سب سن کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ صدف سے اتنا بڑا دھوکہ ملے گا اسے۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ صدف ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہی تھی اور پھر کامل نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری غلطی ہے صدف، میں نے کبھی تو تمہاری ضروریات کا خیال نہیں رکھا، نور کو اچھی زندگی نہیں دی۔ میں تم سے بہت محبت کا دعویٰ دار ہوں، لیکن میں نے کبھی محبت کرنے کا حق ادا نہیں کیا۔ تمہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے تکلیف اٹھانی پڑی۔ یہ غلطی تمہاری نہیں بلکہ میری ہے کہ میری وجہ سے تم غلط راستے کی مسافر بن گئی۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ اس کو محبت سے سمجھاتے ہوئے کامل نے جب سینے سے لگایا تو وہ بالکل ہی حیران رہ گئی۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اسے کوسے گا، مارے گا، ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن ایک بار پھر اس نے ثابت کر دیا کہ بھلے ہی وہ دنیا کے لیے کیسا بھی ہو، لیکن اس کے لیے بہت محبت رکھتا تھا۔ کامل نے پولیس والوں کی منت کی تھی کہ وہ صدف کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، نہ ہی اس کے ساتھ سختی کرے۔ وہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طرح حل کرے گا۔ اور پھر وہ خود مراد کے دفتر پہنچا تھا۔ مراد کو لگا تھا کہ وہ کامل کو اس کی بیوی کی حقیقت بتائے گا اور کامل اسے چھوڑ دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ کامل نے اسے سختی سے سمجھا دیا تھا کہ اگر مراد نے کیس واپس نہ لیا تو وہ اس کی بیوی کو حقیقت بتائے گا، دنیا کو سب کچھ سچ سچ بتائے گا کہ کس طرح اپنی دولت کا جھانسا دے کر مراد نے اس کی بیوی کو پھنسایا۔ مراد تو یہ جان کر ہی حیران رہ گیا تھا کہ کامل کو سچائی کا پتہ ہے۔ اس کا آدھا کھیل وہیں ختم ہو گیا تھا۔ کامل نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن مراد کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس کی عزت، اس کی ساکھ، اس کا کاروبار سب مٹی میں مل جائے گا اگر دنیا کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی پرسنل اسسٹنٹ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کامل کا ایک دوست میڈیا میں کام کرتا تھا۔ کامل نے اس کی مدد لے کر مراد پر پریشر ڈالا اور مراد نے کیس واپس لے لیا۔ 3 دن جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنے کے بعد صدف واپس گھر لوٹی تو کسی سے نظریں ملانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ خاموشی سے وہ کمرے میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ کامل سارے معاملات نمٹا کر گھر لوٹا تو صدف کی حالت دیکھ کر اس کا دل کٹنے لگا۔ صدف اسے دیکھتی ہی رونے لگی تھی۔ کہہ رہا ہوں میں، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، خود کو دوش مت دو۔ وہ محبت سے اسے سمجھاتے ہوئے سینے سے لگا چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ صدف کا پچھتاوا کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ دنیا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، ہر کوئی مجھے چور سمجھتا ہے۔ صدف کے اندر کا گلٹ اسے مار رہا تھا، لیکن کامل نے آہستہ آہستہ اپنی محبت سے اسے نارمل کرنا شروع کیا، اور پھر کئی دنوں میں جا کر صدف کی حالت سنبھل گئی۔ کامل کو نوکری مل گئی تھی۔ اس نے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے نوکری کرنی شروع کر دی تھی۔ وہ تہہ دل سے صدف کو معاف کر چکا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں صدف کی اس غلطی کے پیچھے اس کا بھی ہاتھ تھا۔ گھر کے حالات دوبارہ بہتر ہو گئے تھے۔ آسائشیں تو نہ آ سکی تھی، لیکن اب ضروریات پوری ہونے لگی تھی۔ کافی حد تک وہ نورے کی خواہش بھی پوری کر دیتا۔ صدف مطمئن ہو چکی تھی اور کامل کے دل کو بھی سکون آ گیا تھا۔ ایسے ہی ایک شام صدف اور کامل نورے کو سالگرہ کا تحفہ دلانے کے لیے شاپنگ مال لے گئے تھے، تو وہاں صدف کی نظر مراد شاہ پر پڑی تھی، جو ایک خوبصورت اور ماڈرن لڑکی کے ساتھ مسکرا کر شاپنگ میں مصروف تھا، جیسے وہ صدف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ صدف سے رہا نہ گیا اور وہ تیزی سے مراد شاہ کے نزدیک پہنچی اور اس لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تم مراد کی پرسنل اسسٹنٹ ہو نا؟ جان لو ایک دن یہ تمہیں پوری طرح استعمال کر کے برباد کر کے چھوڑے گا۔ اس نے میرے ساتھ بھی یہی سب کیا ہے، اس لیے میں تمہیں پہلے ہی خبردار کر رہی ہوں۔ غصے کی آگ میں جلتے ہوئے صدف نے اس لڑکی کو پہلے ہی حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ وہ لڑکی حیرت سے کبھی صدف کو دیکھتی تو کبھی مراد کو۔ مراد کے چہرے پر غصے کے رنگ نظر آنے لگے تھے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم چور ہو اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے۔ میں کیا ہوں اسے تو چھوڑ دیجئے مراد صاحب، لیکن اپنے کردار کی بات کیجئے۔ آپ ایک گندے مرد ہیں جو عورتوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر یہ تمہیں کسی ٹور پر چلنے کا کہیں تو سمجھ لینا وہاں یہ تمہیں اکیلے استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے دوسرے مردوں کی آگے بھی پیش کریں گے۔ صدف نے اس لڑکی کو وارن کرتے ہوئے واپسی کی راہ لی تھی۔ کامل جو پیچھے کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نور کو تحفہ دلا کر وہ واپس گھر لوٹ آئے تھے، لیکن صدف کے ذہن میں ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ کیا ہر عورت ہی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہے؟
کیا مراد شاہ جیسے مرد اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہاں انہیں کوئی ضرورت مند حالات کی ماری عورت نظر آئے اور وہ اس کو پوری طرح نوچ لے؟ اس معاشرے میں نوکری کرنے والی عورت کس حد تک اپنی عزت بچا سکتی ہے؟ کیا عورت کا نوکری کرنا آج کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، یا پھر خواہشات کا بے لگام ہو جانا عورت کو بے آبرو کروا دیتا ہے؟ اس کا جواب مجھے آپ لوگوں سے چاہیے۔